السلام علیکم، میرا نام سبین شہباز ہے، میرے ساتھ ابرار اسٹوڈیو اور امرین علی موجود ہیں۔ اس وقت پاکستان کے افغانستان کے ساتھ جنگ ہے وہ چل رہی ہے، ایران کے اوپر اسرائیلی جنگ چل رہی ہے۔ ایک طرح سے آپ کہہ لیجیے ایک پورا خطہ جو ہے وہ جنگ کی لپیٹ میں ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ وار 3 جو ہے اس کا آغاز اب تقریباً ہونے جا رہا ہے۔ ذرا جنگ کے حوالے سے پہلے بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ جنگ چل رہی تھی، اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ہفتے کے روز ایران پر جو ہے وہ حملہ کیا۔ ایران پر حملہ کرنے کے بعد ایران نے جواباً جو ہے وہ جس شہر میں امریکی کانسولیٹس تھے ہر ملک میں ایران نے جو ہے وہاں پر میزائل ڈالے، جو امریکی لوگ جہاں پر تھے، اسرائیلی جو لوگ جہاں پر تھے وہ بھی جو ہے کسی حد تک جو ہے وہ فوت بھی ہوئے ہیں، کچھ ہوا بھی ہے۔ لیکن انتہائی افسوسناک ڈیولپمنٹ گزشتہ صبح ہوئی سحری کے بعد، جب ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اور کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ جب ان کے کمپاؤنڈ پر حملہ ہوا تھا تو ان کے کمپاؤنڈ پر حملے کے فوراً بعد وہ شہید ہو گئے تھے، اور یہ بتایا نہیں جا رہا تھا۔ اس وقت بھی کچھ سوشل میڈیا ظاہر ہے، سوشل میڈیا پر فیک چیزیں جو ہے بہت چلتی ہیں، تو کچھ سوشل میڈیا پر یہ خبریں چلی کہ آیت اللہ خامنئی جو ہیں وہ اس وقت بھی حیات ہیں، اور کچھ چیزیں یہ بھی چلی کہ اب تک ان کی جو ڈیڈ باڈی، کچھ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ کہاں پر ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایران میں جس وقت صورتحال ہے وہ ایسی ہے نہیں کہ آیت اللہ خامنئی کا جو نماز جنازہ ہے وہ اس طرح سے ادا کیا جائے، کیونکہ ان کا نماز جنازہ ہے اس میں جتنی عوام ہوگی، میرا خیال ہے اگر اس طرح کا کوئی رسک دیا جاتا ہے کہ اس وقت ان کا نماز جنازہ ادا کر دیا جاتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو اسرائیل اور امریکہ چونکہ نظر رکھے ہوئے ہیں تو وہ تمام تر جو ظاہر جب نظر ہے تو خدا نخواستہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو حملہ کر دیں، کچھ ہو جائے، وہ پھر ایک اور بڑا سامنے ہو جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ایران ہے، لیکن گزشتہ روز ایران کے آرمی کے صدر ہوتے ہیں، آرمی کا سربراہ ہوتا ہے، وہ بھی گزشتہ روز جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، سابق صدر بھی ایک شہید ہوئے ہیں۔ آیت اللہ خامنئی کی شہادت سے پہلے ان کا بیٹا اور ان کی بہو اور ان کی پوتی، یہ 3 لوگ بھی شہید ہوئے۔ اب ابرار میں پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی، مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت میں آپ صورتحال کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، ایک چیز میں لازماً سے مینشن کروں گی کہ بطور پاکستانی ہم لوگوں کے لیے اور بطور پاکستانی حکومت ہماری گورنمنٹ کے لیے ڈھونڈ مرنے کا مقام ہے کہ امریکہ پر تنقیدی ایک بھی بیان ہمارے صدر یا وزیر اعظم کی طرف سے جاری نہیں کیا تھا۔ ہاں، ایران پر حملوں کی مذمت ضرور ہوئی، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ امریکہ اور اسرائیل جو ایران پر حملے کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، یہ زیادتی ہے یا اس کی مذمت جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ابراہیم، اس وقت میں بھی جب اس حد تک جو چیزیں ہیں وہ خراب ہو چکی ہیں کہ حالات آپ کے سامنے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ کو اپنا کردار اس میں ادا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ سبین، ویسے لمحہ بڑا مشکل ہے کہنے کے لیے، لیکن میں کہہ دیتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں 3 کردار ہیں، ایک حسینی ہے، ایک یزیدی ہے، اور تیسرا ہے کرفیو والا کردار۔ ٹھیک ہے، اب ہم کل سے یہ کہہ رہے ہیں یار ایران نے جو ہے پڑوسی جو عرب ممالک تھے، مسلم ممالک تھے، ان پر اٹیک کیوں کیا، ان کے جو امریکی اڈے تھے وہاں پر اٹیک کیوں کیا، اس پر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ جب ہمارے عرب کے ممالک ہی جن ممالک پہ ایران نے حملہ کیا ہے، ان کے اڈوں پہ حملہ کیا ہے، وہ کرفیو کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یزید تو سب کو پتہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ہے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے کچھ لوگ کرفیو کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب اس تمام تر صورتحال میں ایران کا جواب دینا، رد عمل دینا، اب تک کا رد عمل تو لیکن اس طرح کا نظر نہیں آیا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایران نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ آیت اللہ خامنئی کی جو تدفین ہوگی وہ بدلے کے بعد ہوگی، کہ ایران ان سے بدلہ لے گا تو اس کے بعد ہی تدفین ہوگی۔ ابھی یہ خبریں چلی ہے کہ صبح سے کچھ سوشل میڈیا میں یہ معاملہ چل رہا ہے، اور ایران کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو کو مار دیا ہے ڈون نے ایرانی۔ یہ بڑی خبر چل رہی ہے۔ دیکھو، اگر یہ بدلہ پورا ہو جاتا ہے تو یقیناً یہ بہت بڑی ایران کی کامیابی ہوگی۔ اسرائیل جو اپنے آپ کو اس وقت پوری دنیا میں اپنے آپ کو ایک فرعون سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے، تو اگر یہ ٹارگٹ ہو جاتا ہے تو یقیناً بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ اب دوسری جانب جہاں پر ہمارے عرب ممالک خاموش ہیں، وہاں پر پاکستان کا کردار اور پاکستان کا ماضی اور مستقبل بڑا اہم ہے اس میں۔ سبین، دیکھیں، یہ بلڈنگ سیٹ پاکستان کی کی گئی ہے۔ اصل میں اگر حقائق دیکھیں نا، آپ ماضی میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا بیان سنیں، بہت سارے مفکرین کے بیانات سنیں کہ پوری دنیا میں اسرائیل کا وجود ہی صرف اس بنیاد پر آیا تھا کہ یہ پاکستان کے خلاف ہے، یا پاکستان کا وجود اس لیے آیا تھا کہ یہ اسرائیل کے خلاف ہے۔ یہ آج بھی یہ سائیکی، یہ سوچ موجود ہے، اور امریکہ، اسرائیل صرف پاکستان کو ہی پوری دنیا میں
اپنا ازلی دشمن اور اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے، ٹھیک ہے. باقی دیکھیں ایران اگر آج ایٹمی پاور ہوتا نا تو آج ایران کے ساتھ یہ نہیں ہوتا. پاکستان ایٹمی پاور ہے. اب انہوں نے فیلڈنگ کیسے سیٹ کر لی، ایک طرف سے ہماری افغانستان کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، دوسری جانب ہمارا ازلی دشمن انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ چل رہی ہے، تیسرا ایران والی سائڈ میں بھی اگر اسی طرح اسرائیل اور ایران کا ہولڈ آ جاتا ہے تو یہ فیلڈنگ سیٹ پاکستان کے لیے کی گئی، اور اگلا نمبر کہا یہ جا رہا ہے پاکستان کا ہو سکتا ہے. دیکھیں اللہ خیر کرے، کیونکہ وہی بات ہے، ابھی ہم کچھ دوست بیٹھ کے یہ گپ شپ کر رہے تھے تو میں نے بھی یہی بات کی، میں نے کہا یار ہم نے ایٹم بم جو ہے نا وہ چھولے بیچنے کے لیے نہیں بنایا، ٹھیک ہے. تو اگر پڑوسی کوئی بھی دیکھیں، آج ایران کے پاس بھی اگر ایٹم بم ہوتا تو آج انہوں نے بدلہ ایٹم بم سے لینا تھا، ٹھیک ہے. ہمارے پاس ایٹم بم ہے، جو ملک ہمارے پر چاہے وہ افغانستان سے ہو چاہے انڈیا کو استعمال کیا جائے، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ نے تو کرنا یہی ہے، پڑوسی ملکوں کو استعمال کرنا ہے. ہم نے تو ان کو تیز و نیز کرنا ہے. ہم تو ڈوبے ہیں سر، ہم تمہیں بھی لے کے ڈوبیں گے. ہمارے اوپر اگر کوئی آنچ آئے گی تو ہم نے دنیا میں کسی کو نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے. پاکستان اللہ کا شکر ہے ایٹمی پاور ہے، لیکن پاکستان کی حکومت کا کردار بہت زیادہ مشکوک رہا ہے، اور اس دن سے مشکوک رہا ہے جب ہم نے ٹرمپ کو 2 دفعہ نوبل انعام کے لیے نامزد کیا، تب بھی ہم ٹرمپ کے پیروکار تھے. اور آج بھی وہی آپ والی بات کہ ایک طرف ہم جو ہے مذمت کر رہے ہیں ایران پر حملوں کی، دوسری طرف امریکہ اسرائیل کا نام لینے میں ہم ڈر رہے ہیں. یہ بہت بڑی منافقانہ سوچ ہے ہماری. اور کل اسلام آباد کی سڑکوں میں، گلگت سکردو کی سڑکوں میں، کراچی کی سڑکوں میں کیا ہوا امبرین بتائے گی، کیونکہ کل وہ خود یہاں پر موجود تھی اسلام آباد میں. اچھا، اس خبر پہ آنے سے پہلے ذرا ایک اور خبر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک عادت ہے کہ ہر چیز کا کریڈٹ وہ خود لیتے ہیں. پاکستان اور بھارت کی جب پچھلا سال جنگ ہوئی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھی کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ اس چیز فائٹ کروایا ہے اور معاہدہ جو ہم نے کروایا ہے، اب کوئی جو ہے وہ جنگ نہیں ہوگی، ہم نے جنگ پانے میں جو ہے وہ کردار ادا کیا. ایران ڈونلڈ ٹرمپ سے اس معاملے پر جو ہے 2 قدم آگے ہو کے ملا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا کہ جی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ ختم ہو جائے اور بات چیت جو ہے وہ دونوں طرف سے شروع کریں. تو ایران کی جو اعلیٰ شکل کی عادت ہے، اس نے امریکہ کے ساتھ جو مذاکرات کی خبریں اس کی ایک کوئی تردید کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ واشنگٹن میں جو ہے ایران جو ہے واشنگٹن سے اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کرے گا. یعنی کہ وہ ٹرمپ کو کسی کھاتے میں نہیں لا رہے، ٹرمپ جانے اور اس کا کام جانے، ٹرمپ ہمارے معاملات میں شرکت نہ کرے، کیونکہ امریکہ پاکستان کی طرح ایران جو پاکستان کی طرح ٹرمپ کا محتاج نہیں ہے. ایران جو ہے وہ خود مختار ریاست ہے، مختار جو ہے وہ اسٹیٹ ہے. اچھا، یہ جیو نیوز کی رپورٹ ہے کہ ایران کی نیشنل سیکورٹی کونسل کے سربراہ ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جو ہے یعنی ٹویٹر پر جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران نے امریکی انتظامیہ سے مذاکرات شروع کرنے کی کوئی درخواست نہیں کی، اور میڈیا رپورٹس کو بھی غلط قرار دیا. انہوں نے کہا ہے کہ حالیہ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد ایران مذاکرات کا خواہاں نہیں ہے. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غیر حقیقی سوچ نے مشرقی وسطیٰ کو عدم استحکام سے دوچار کر دیا اور امریکہ کو اپنی خطے میں فوجوں کو مزید جان نقصان کا خدشہ جو ہے وہ لگا گیا. ایک طرح سے وارننگ بھی دے رہے ہیں امریکہ کو کہ اگر ایسا کچھ مزید امریکہ کرتا ہے تو پھر امریکہ جو ہے وہ اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا. کل امین آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر امریکی کانسولیٹ پر احتجاج جو ہے وہ کرنے کے لیے کچھ لوگ جا رہے تھے. ہم ریڈ زون میں، کل کے ریڈ زون جو ہے وہ ایک طرح سے میدان جنگ بنا ہوا تھا، سے تھوڑا سا آپ کل فیلڈ پر موجود. کراچی میں 9 سے 10 لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے، کچھ گیرے ہوئے، زخمی ہوئے، گولیاں لگائیں. اسٹریٹ فائٹ کل بھی ہوئی. 26 نومبر کی یاد تازہ ہوئی. کل کیا دیکھا آپ نے؟ بالکل سبین اور ابرار، سب سے پہلے تو میں کل کے اگر مناظر پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں. کل میں آئی بھی تھی، سنڈے میرا آن ہوتا ہے. کل جب میں آئی تو ویسے تو جب میں نے سبین آپ کو بھی کال کی تو اس ٹائم حالات جو ہے وہ نارمل تھے. اچانک آوازیں آنی شروع ہو گئی، ایک مجمع جو ہے وہ اکٹھا. بلکہ اس سے بھی پہلے جب میں بس سے آ رہی تھی چونکہ تو بس میں کیا ہوا کہ میں اسٹاپ پہ کھڑی تھی تو وہاں پر کوئی 10-12 لڑکے تھے جنہوں نے آیت اللہ خامنئی کی تصاویر ہاتھوں میں اٹھا رکھی تھی، اور مجھے پھر اندازہ ہو گیا کہ جی آج کام خراب ہے. خیر وہ کھڑے تھے آرام سے، کسی کو کچھ بھی نہیں انہوں نے کہا. پولیس بھی وہاں پر کھڑی تھی لیکن پولیس نے بھی انہیں کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ پولیس نے وہاں پر مزاحمت کی ہے جہاں پر انہوں نے بھی جو ریڈ زون ہے اسے کراس کرنے کی کوشش. پولیس نے تب جا کے کچھ اپنا کردار ادا کیا، ادروائز پولیس اپنے جو ڈیوٹی کے فرائض ہے وہ سر انجام. خیر جس بس میں چڑھی اسی بس میں وہ 10-12 لڑکے بھی آ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کو گالیاں دینا شروع کی اور نعرے بازی شروع کر دی. اس بات کا مطلب کہنے کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کافی غموں کو پایا جا رہا تھا اسرائیل اور امریکہ کے خلاف. پھر جب میں دفتر پہنچی اس کے بعد ایک دم ایک تو خیر میسج بھی آ گیا کہ جی احتجاج ہونے والا ہے، لیکن میں ایکسپیکٹ نہیں کری تھی کہ احتجاج اس بڑے پیمانے پر ہوگا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
ڈی چوک میں اچانک ہی پہلے تو 2-3 کنٹینرز بھی آ گئے نا، کیونکہ حالات لگ رہا تھا کہ کنٹینر والی صورتحال بننے لگی ہے. اس کے بعد مفادات داریں لگا دی، پولیس اچانک آ گئی. پھر اس کے بعد کالے کپڑوں میں میں نے دیکھا کہ نہ صرف مرد بلکہ خواتین کی بہت بڑی تعداد تھی. ڈی چوک پہ وہ آئی ہیں. اس کے بعد جی انہوں نے وہاں پر تصاویر اٹھا رکھی تھی اور رونا شروع کر دیا اونچی اونچی آواز. اتنا وہ زاروں قطار ہوئے، پھر انہوں نے نعرے بازی شروع کی اور پھر ان کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ ان کو روکنا جو ہے نا بہت مشکل ہے. پھر انہوں نے ایک تو میڈیا کی گاڑی پر بھی حملہ کیا ہے. ان میں اتنا زیادہ غصہ تھا کہ وہ میڈیا کو کہہ رہے تھے کہ ہمیں ہماری کوریج مت کرو. میں نے بھی سیف سائڈ پہ رکھ کے کوریج کی، لیکن ادروائز انہوں نے جو ہمارا ایک چینل ہے ایک نیوز، اس پر انہوں نے حملہ کیا اور ان کو کہا کہ یہاں سے جاؤ. پھر اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے امریکی ایمبیسی جانے کی کوشش کی تو پھر شیلنگ بھی ہوئی ہے اور پھر چوکی بھی جلائی گئی ہے اور پھر آپس میں جو بھی تکرار ہوئی ہے. پھر اسی طرح کراچی میں ہم نے دیکھا کہ امریکن ایمبیسی کے باہر جا کے انہوں نے توڑ پھوڑ کی، وہاں تو بندے مرے اور بہت برا ہوا. یہ تمام سچویشن دیکھ کر جو میں نے اپنا انالیسس نکالا وہ یہ نکالا کہ ٹھیک ہے آپ ایران اور اس وقت جو ہے وہ جنگ چل رہی ہے اسرائیل کا بھی کچھ ملوث ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان سے ہماری جو باہر کی سچویشن ہے وہ آلریڈی کافی دنوں سے خراب ہے. انٹرنل سچویشن ہم خود خراب کر رہے ہیں بطور پاکستانی. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کا آیت اللہ خامنہ یہ تو اگر ہمیں بھی ظاہر ہے بطور مسلم ہمیں بہت زیادہ ہماری دلتی رنگ پہ ہاتھ رکھنے والی بات ہے، لیکن پھر مجھے وہاں پر فلسطین یاد آتا ہے. یہی فلسطین تھا جب ہم سوشل میڈیا کے تھرو ہمارے پاس ویڈیوز آتی تھی، اسرائیل بمباری کرتا تھا اور ایٹ اے ٹائم انہوں نے ہاسپٹلس تک بھی تھوڑے دن ٹریٹمنٹ ہو سکے، بچے مر رہے تھے ہمارے. اور وہاں پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ دھوپ سے ہم موت ہونے لگی، لیکن اتنا بڑا قافلہ، اتنا غم و غصہ میں نے تب مسلم برادری میں نہیں دیکھا. لیکن کل یہ آپ کو تمام مناظر نظر آئے. تو پھر صبح بھی میں ایک ویڈیو دیکھی تھی تو یہ وہی والی بات ہے، جیسے اگر واقعہ کربلا بھی یاد رکھے پھر اگر آپ اس کو تھوڑا سا ریمائنڈ کریں تو کیا پھر وہاں پر بھی یہی تھا کہ جن کی شہادتیں ہوئی تو جو بقیہ مسلمان تھے پوری دنیا میں مسلمان تھوڑے تو نہیں، وہ کیا کر رہے تھے؟ چپ کر کے دیکھ رہے تھے. بالکل اسی طرح جیسے کہ ابھی یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں، اس میں ایک اگر جماعت کھڑی ہوئی، باقی مسلم کیا کریں؟ یعنی باقی وہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں جی سعودیہ کیا کرتا ہے، کویت کیا کرتا ہے، قطر کیا کرتا ہے، مطلب کیا کر رہے ہیں، چلو ہم کیا، پاکستان کیا کرتا ہے. یہ تمام جو چیزیں ہو رہی ہیں پھر اپنے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنا دی شہری نے، بجائے یہ کرنے کے کہ انٹرنیشنل لیول پہ تو ہم آلریڈی ایک جنگ بھگت رہے ہیں. تو پھر انٹرنل اس کو کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ایمبیسی اگر وہ توڑ بھی دیں گے امریکن ایمبیسی تو اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہو جائے گا. وہ ایمبیسی پاکستان کی بنائی گئی ہے اور وہاں کے بچے صرف یہاں پہ ڈپینڈ ہیں اور وہ اس کی جتنی بھی چیزیں وہ کرنی پاکستان نے، اس کا خمیازہ پاکستان نے الٹیمیٹلی بھگتنا ہے. تو کل شہریوں پہ خیر اتنی اویئرنیس تو ہونی چاہیے. باقی جہاد اور تبلیغ اور یہ تمام جو چیزیں یہ اسلام کی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جاتی ہیں اور اس میں پھر یہ اس کا کردار یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اپنا مال اور دولت جو اسلام میں ہم نے تاریخیں پڑھی ہیں، مال دولت لے کے تو پھر آپ ہجرت کریں اور جدھر جنگ چل رہی ہو جا کے وہاں پہ حصہ لیں. فلسطین کا بھی معاملہ ہے، وہاں پر بھی ہمیں بطور مسلم جانا چاہیے تھا جو کہ ہم نہیں گئے. پھر کل یہ والا معاملہ ہو گیا. اب آپ جو ہے اب جو جس طرح سے آپ لوگوں نے بتایا کہ صبح سے بلکہ رات سے ایک ایرانی پیج پہ ایک میسج چل رہا ہے کہ جیسے میں آپ کو خراب کروں. یہ اگر چیزیں ہو جاتی ہیں نا تو پھر ایران کی چیز ہے اور اسرائیل یہاں پر پھر فلاپ ہو جاتا ہے. اس کی جتنی بھی جو چیزیں تھیں، کیونکہ آیت اللہ خامنہ کی موت جو ہے وہ کوئی ان کی ناکامی نہیں ہے. ایران ایک اسٹرانگ پاور سے آ گیا ہے. ایک اگر آپ اس کے عالمی خطے میں دیکھیں تو اگر امریکہ نے چودھری کرنے کی کوشش کی ہے لیکن پھر بھی اسے ڈر کس کا ہے؟ صرف ایران کا. کیوں؟ کیونکہ اس کی بھی جوہری ہتھیار نہیں بنا سکتا اور ان کو اچھے طریقے سے ایران اس وقت کہتا ہے کہ اس کے پاس اتنے میزائل ہیں، اتنے میزائل انہوں نے بنائے ہیں کہ اگر یہ جنگ 50 دن بھی چلتی رہتی ہے تو ان کے پاس بہت کچھ ہے ان کے اوپر پھینکنے کے لیے. اب اسی ڈر خوف سے اتنی بڑی سپر پاور ہے لیکن اس وقت وہ اتنی خوف و ہراس میں ہے کہ اس نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. پھر اسرائیل کا واقعہ آ جاتا ہے. اب اسرائیل کو تو ہم تو خیر ریاست تسلیم نہیں کرتے اس کو، لیکن اسرائیل کو اگر کسی کا بھی ڈر ہے نا اس کے ڈر تو وہ پاکستان کا ڈر ہے. پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا ریکال کریں بے نظیر کے دور میں جب یہ میزائل کی جو رینج ہے اس کو بڑھانے کی بات کی گئی تھی، بیسکلی ہم میزائل اگر ہمارے ذہنوں میں یہ نا کہ ہم انڈیا کے لیے میزائل نہیں بنا رہے تھے، ہم اسرائیل کے لیے میزائل بنا رہے تھے اور ہم نے رینج بیسکلی اس کے لیے سیٹ کرنی تھی. بے نظیر کے پاس جب یہ واقعہ آیا تو جب یہ بات ہوئی تو رینج بڑھانے کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی نہیں ہمارا دشمن تو جی انڈیا ہے، وہاں تک ہماری رینج بڑھا دی لیکن اسرائیل تک نہیں کرنی تھی. یہاں پہ یہ معاملہ اس پر ٹائی آ گیا. لیکن اگر ہم تبھی یہ کر دیتے تو پھر اسرائیل ابھی ہم سے اتنا خوف کھاتا ہے
اگر ہماری رینج وہاں تک ہوتی تو پھر اسرائیل پھر اندازہ لگا لیں. تو خیر کا بات کریں نا کل والے تو آپ کا پوائنٹ آف اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن اس پہ تھوڑا سا یہ ہے کہ ہماری حکومت کو یہ پتہ ہے کہ ہماری عوام کے ذہن میں احتجاج اور کہ اگر احتجاج کرنا آتا ہے تو ہماری عوام کے ذہن میں کیا آتا ہے، بھائی آپ نے جانا ہے، اور یہی ریڈ زون ہے جس کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اور کل بھی سرینا چوک سے جو وہ شاید بنا رہے تھے اور انہوں نے جو ناظر چوک کا وہ شاید وہ جو بند کیا روم کو آنے نہیں دیا. بہرحال اسٹریٹ فائرنگ ہے، یہ کوئی قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ اسٹریٹ فائر کریں. شیلنگ بدترین شیلنگ کل کی، بچے بھی تھے، خواتین آپ کو بتا رہی کافی بڑی تعداد میں تھے، نوجوان تھے، اور اس کے بعد پھر گرفتاری بھی غالب ہوگی، لیکن جو اسلام آباد میں ایک ہاسپٹل میں کہا جا رہا ہے کہ نو ڈیڈ باڈیز ہوئی، اور جو ہے وہ اسی طرح پولیو کلینک میں بھی کچھ ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ آئی ہیں، اور پولیس والے بھی ظاہر زخمی ہیں، جو ریلیز کا ریکارڈ ہے. لیکن اس میں ایک جو کردار ہے موسم صاحب کا، وہ داخلہ صاحب جو ہے وہ کل ریڈ زون خود آئے اور انہوں نے آ کر جو خود میں آ کے لوگوں کو کہا کہ ہم بھی نہیں غمزدہ ہیں جتنے ایسا ہی ہے بالکل، لیکن جو ہے تھوڑا سا تحمل